لیڈر سید علی خامنائی کی نماز جنازہ کا مرکزی اجتماع سے کچھ دیر میں ہوگا۔ ان کی نماز جنازہ کے لیے میت لائی جا رہی ہے اور جنازہ گاہ میں اس کو رکھا جائے گا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر میں ادا کی جائے گی۔ 2 دن کے لیے ان کی نماز جنازہ سے پہلے ان کی میت کو دیدار کے لیے رکھا گیا تھا، عوامی دیدار کے لیے، اور اب ان کی میت کو لایا جا رہا ہے، جو کہ اس وقت جنازہ گاہ منتقل کی جا رہی ہے، جہاں پر اب سے کچھ دیر بعد مرکزی اجتماع ہوگا اور ان کا اجتماعی نماز جنازہ پڑھایا جائے گا۔ اس وقت یہ امام خمینی مسلح ہے جہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے ایرانیوں کے علاوہ دنیا بھر سے لوگ جو سوگوار ہیں وہ اس وقت شہید آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ایران میں موجود ہیں۔ تہران میں اس وقت یہ مرکزی اجتماع ہوگا اور تہران کی سڑکیں اس وقت سوگواروں سے بھری ہوئی ہیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ کا مرکزی جلوس۔
هیکل مطهر شهید بشرا سادات حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح الهدی باقری کریم و شهید زهرا حداد عادل. نماز از پیکر
شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سعید علی خامنہئی کی نماز جنازہ اس وقت ادا کر دی گئی ہے۔ تہران میں آیت اللہ خمینی کے مصلی میں یہ اجتماع ہوا اور لاکھوں افراد شریک ہیں۔ اس وقت ایران کی سڑکیں سوگوار لوگوں سے بھری پڑی ہیں، پوری دنیا سے لوگ یہاں پر شرکت کے لیے پہنچے ہیں اور نماز جنازہ میں آیت اللہ سعید علی خامنہئی، ان کے اہل خانہ اور ان کی چھوٹی نواسی کی بھی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی نماز جنازہ کا مرکزی اجتماع منعقد ہوا اور نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ آیت اللہ جعفر سبحانی نے شہید ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ ادا کی ہے، پڑھائی ہے اور 14 ماہ کی ان کی معصوم جو پوتی تھی وہ بھی اس اسرائیلی اسٹرائک میں، یو ایس اور اسرائیل کے اسٹرائک میں جو ہے وہ شہید ہوئی تھی۔ 28 فروری کو یو ایس اسرائیل کمبائن اسٹرائک میں آیت اللہ علی خامنہئی کو شہید کیا گیا تھا اور آج شہید ایرانی سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنہئی کی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ تہران آج ایک تاریخی منظر پیش کر رہا ہے جہاں شہید آیت اللہ سعید علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد شریک ہیں۔ یہ تقریب صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں بلکہ ایران کی سیاسی، مذہبی اور قومی تاریخ کا ایک اہم باب بھی سمجھی جا رہی ہے۔ نماز جنازہ کے بعد یہ میتیں لے جانے کا سلسلہ ایران اور عراق کے مقدس مقامات سے گزرتے ہوئے مشہد میں تدفین پر اختتام پذیر ہوگا۔ نماز جنازہ میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر محمد باقر کالیباف، IRGC کے ٹاپ کمانڈرز اور دیگر اور کروڑوں افراد کی جو شرکت تھی وہ متوقع تھی۔ 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع تھی۔ 100 ممالک کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے بھی آیت اللہ سید علی خامنہئی کے جو جنازہ رکھا گیا تھا اس کو جا کر اس پر فاتحہ خوانی پڑی تھی۔ مرکزی نماز جنازہ آج جو ہے وہ ادا کر دیا گیا ہے اور ایرانی حکام کے مطابق ان کا بتانا ہے کہ آخری رسومات کا سلسلہ تہران کے بعد دیگر شہروں تک بھی پھیلایا جائے گا۔ 7 جولائی کی صبح قم میں جنازے کا جلوس برآمد ہوگا جہاں جمکران مسجد میں ایک سینئر عالم دین نماز جنازہ کی امامت کریں گے۔ عراق میں ایران کے ثقافتی اتاشی غلام رضا ابرزاری کے مطابق آیت اللہ علی خامنہئی کا جزء خاکی 7 جولائی کی شام نجف پہنچے گا جہاں 8 جولائی کو نجف میں صبح 6 بجے اور کربلا میں سپہر 4 بجے جنازے کے جلوس نکالے جائیں گے۔ ایرانی حکام کے مطابق آیت اللہ علی خامنہئی کی تدفین 9 جولائی کو ان کے آبائی شہر مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے مزار کے احاطے میں کی جائے گی جہاں لاکھوں نہیں 1.5 سے 2 کروڑ تک سوگواروں کی شرکت متوقع ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں نماز جنازہ کا مرکزی اجتماع امام خمینی گرینڈ مصلی میں منعقد کیا گیا جہاں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ یہ صرف ایک مذہبی تقریب نہیں بلکہ ایران کے لیے ایک اہم سیاسی اور قومی اجتماع بھی تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ آیت اللہ علی خامنہئی تقریباً 36 برس تک ایران کے سپریم لیڈر رہے ہیں۔ ایرانی حکومت نے نماز جنازہ اور تدفین کے لیے کئی روزہ سرکاری پروگرام ترتیب دیا ہے۔ تہران کے بعد یہ قافلہ قم، پھر عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا سے گزرتے ہوئے آخر میں مشہد پہنچے گا جہاں سید علی خامنہئی کی تدفین کی جائے گی۔ اور نماز جنازہ میں تشریح کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ ایران کے مختلف شہروں میں بھی تعزیتی اجتماعات جاری ہیں۔ حکومت ایران نے آخری رسومات کے پیش نظر سپاہ پاسداران، سیکیورٹی اداروں اور دیگر ملک بھر میں سیکیورٹی کے سرکاری محکموں کو مکمل طور پر متحرک کر دیا ہے۔ غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ 6 جولائی کو عام تعطیل اور 8 جولائی کو یوم سوگ منانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تہران میں شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے تعزیتی اجتماع میں شرکت کی تھی اور شہید آیت اللہ علی خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفد کے ارکان نے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اور وفد کے ارکان نے ایرانی صدر اور دیگر عہدیداروں سے بھی تعزیت کی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ بین الاقوامی خبر رساں اداروں نے رپورٹ کیا کہ ایران نے اس موقع پر 100 سے زائد ممالک کو دعوت دی جبکہ متعدد ممالک کے اعلیٰ سطح کے وفود اور نمائندے تہران پہنچے تھے۔ روس، پاکستان، چین، عراق، افغانستان، بھارت، آرمینیا اور کئی دیگر ممالک جن میں سعودی عرب، کئی یورپی ممالک، کئی جنوبی امریکہ کے اور شمالی امریکہ کے ممالک، ان کے نمائندے آیت اللہ خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تہران پہنچے تھے۔ حکام کا یہ بھی موقف تھا کہ لاکھوں افراد کی شرکت اس بات کا اظہار ہوگی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو عوامی حمایت حاصل ہے اور ملک بین الاقوامی سطح پر تنہا نہیں ہے۔
امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آنے والوں کے لیے 5000 اسکولوں نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے میں شرکت کے لیے آنے والوں کو ملک بھر میں 5000 اسکول اور تقریباً 40 سے 50,000 کلاس رومز کھول دیے گئے ہیں۔ سید علی خامنہئی کی نماز جنازے میں 100 ممالک کے نمائندوں سمیت 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ آج امام خمینی گرینڈ مصلی میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ شہید سید علی خامنہئی کی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ اس وقت تہران کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ 28 فروری کے US اسرائیل اسٹرائک میں ان کے کمپاؤنڈ پر جو کی گئی تھی اس میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور آج ان کو ان کی نماز جنازہ جو ہے ان کے اہل خانہ کے ساتھ، جس میں 14 ماہ کی ان کی پوتی بھی شامل تھی، اس کے ساتھ ہی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ ان کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا تھا۔ آیت اللہ خامنہئی 1939 میں ایران کے شہر مشہد میں ہی پیدا ہوئے تھے، جہاں ان کو جب جلوس جنازہ واپس پہنچے گا عراق سے ہوتا ہوا، وہاں پر سپرد خاک کیا جائے گا مشہد میں۔ وہ ایران کے شہر مشہد میں ہی پیدا ہوئے تھے اور ان کی آخری آرامگاہ بھی مشہد ہی ہوگی۔ بچپن سے ہی ان کو مذہبی تعلیم انہوں نے حاصل کی اور کم عمری میں ہی عالم بن گئے تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت سفر کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ شہید سپریم لیڈر کی وراثت اور پیغام ہمیشہ رہے گا۔ ایرانی صدر نے نماز جنازہ سے قبل جاری پیغام میں کہا کہ ایران کا مستقبل قومی اتحاد کے ذریعے ہی محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کو اس وقت ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا کچھ احوال بھی مختصراً آپ کو بتائیں کہ شہید آیت اللہ علی خامنہئی ایران کے خلاف جد و جہد میں ایرانی انقلاب کے بانی امام خمینی کی جد و جہد میں شامل ہو گئے تھے اور ان کا شمار امام خمینی کے قریبی رفقا میں ہونے لگا تھا۔ اس دوران وہ کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی تھی۔ شاہ ایران کی خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انقلاب کے بعد آیت اللہ خمینی نے انہیں تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کیا تھا۔ 1980 سے 1981 کے دوران وہ ایرانی پارلیمنٹ کے رکن بھی رہے۔ اس دوران ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ شدید زخمی ہوئے اور ان کا دایاں ہاتھ متاثر ہوا تھا۔ انہیں ایران کا صدر منتخب کیا گیا۔ وہ اس عہدے پر 1989 تک رہے اور انہیں امام خمینی کی وفات پر اسلامی جمہوریہ ایران کا رہبر اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ وہ اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص بھی تھے اور اپنی شہادت تک 37 سال تک اس عہدے پر فائز رہے تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 86 سال تھی۔ وہ عالم اسلام کی طاقتور مذہبی اور سیاسی شخصیت تھے۔ وہ ایران کے رہبر اعلیٰ، ولی فقیہ اور دنیا بھر میں کروڑوں اہل تشیع مسلمانوں کے مرجع تقلید تھے۔ آیت اللہ علی خامنہئی کا دنیا کی اہم مزاحمتی تنظیموں پر گہرا اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے اپنے پیش رو کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے قبلہ اول کی آزادی کی تحریک کی سرپرستی کی اور فلسطین اور کشمیر سمیت دنیا کے مظلوم اقوام اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سرگرم مزاحمتی تنظیموں کی بھرپور مدد و حمایت کو مزید آگے بڑھایا۔ آیت اللہ علی خامنہئی کی اپنی اہلیہ منصورہ اور باقر زادے سے 6 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ امریکی حملے میں ان کی ایک بیٹی، داماد، نواسہ اور بہو بھی شہید ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ ان کے بیٹے آیت اللہ مجتبیٰ حسینی خامنہئی جو کہ اس وقت ایران کے نئے سپریم لیڈر ہیں، والد کی شہادت کے بعد ان کو آیت اللہ سید علی خامنہئی نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور اب وہ ایرانی سپریم لیڈر ہے۔ ایران اور امریکہ کے ممکنہ حملوں کے پیش نظر وہ والد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ اس وقت یہ براہ راست مناظر تہران سے آپ نے ملاحظہ کیے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنہئی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ 28 فروری کی US اسرائیل اسٹرائک میں ان کے جو کمپاؤنڈ پر کی گئی تھی وہ وہاں پر موجود تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا اور آج ان کی نماز جنازہ کا یہ تاریخی منظر آپ نے ملاحظہ کیا تہران سے، جہاں پر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں افراد جو ہیں وہ ان کی آمد متوقع تھی اور یہ ایک بڑا ہجوم جمع غفیر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں ان کے جو ان سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت اس نماز
جنازہ میں شریک ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہاں پر بلکہ ان کا جو ایک سلسلہ ہے جو ایران کے بعد عراق بھی پہنچے گا اور دیگر شہروں میں بھی جائے گا۔ 7 جولائی کی صبح قم میں جنازے کا جلوس برآمد ہوگا، جہاں جمکران مسجد میں ایک سینئر عالم دین نماز جنازہ کی امامت کریں گے۔ عراق میں ایران کے ثقافتی اتاشی غلام رضا ابزاری کے مطابق آیت اللہ علی خامنہئی کا جسد خاکی 7 جولائی کی شام نجف پہنچے گا، جبکہ 8 جولائی کو نجف میں صبح 6 بجے اور کربلا میں سپہر 4 بجے جنازے کے جلوس نکالے جائیں گے۔ ایرانی حکام نے بتایا کہ آیت اللہ علی خامنہئی کی تدفین 9 جولائی کو ان کے آبائی شہر مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے مزار کے احاطے میں کی جائے گی، جہاں لاکھوں نہیں بلکہ 1.5 سے 2 کروڑ تک سوگواران کی شرکت متوقع ہے۔ حکومت ایران نے آخری رسومات کے پیش نظر سپاہی پاسداران، سیکیورٹی اداروں اور دیگر ملک بھر میں سیکیورٹی کے سرکاری محکموں کو مکمل طور پر متحرک کر دیا ہے۔ دشمن کی کسی بھی چال کو ناکام بنانے کے لیے ملک بھر میں سیکیورٹی اس وقت ہائی الرٹ ہے۔ غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ 6 جولائی کو عام تعطیل اور 8 جولائی کو یوم سوگ منانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تہران میں شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کے تعزیتی اجتماع میں شرکت کی اور شہید آیت اللہ علی خامنہئی کو خراج عقیدت بھی پیش کیا تھا۔